اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بے پناہ کلمات ہیں، لیکن آج ہم ان کلمات میں سے ایک کلمہ جو اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں، جو نماز کے آغاز میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور نماز کے علاوہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا ہو تو اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے، تیری بزرگی بلند و برتر ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے. تو بہرحال والدین کے لیے دعا کرنے سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیجیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، اور پھر اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کیجیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور آپ کہہ دیجئے اے میرے رب ان دونوں پر رحم کیجیے، یعنی والد پر بھی اور والدہ پر بھی، جیسے انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا تھا، بچپن میں پالا تھا، جب میں نہ خود کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، اور نہ خود اپنے آپ کو صاف کر سکتا تھا، تو انہوں نے دن رات بغیر کسی وقفے کے میری خدمت کی. تو اے رب اب جب کہ وہ بڑے ہو گئے ہیں، وہ تیری رحمت کے محتاج ہیں، تو ان پر رحمت فرما اور ان کی مشکلات آسان فرما. پھر اسی طرح والدین اگر زندہ ہو تو بھی دعا کی جائے، اور اگر وہ فوت ہو جائیں تو وہ اور بھی زیادہ دعاؤں کے مستحق ہو جاتے ہیں. جب برزخ میں والدین کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی بلند کیا جاتا ہے، تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہمیں درجے کی یہ بلندی کیوں کر حاصل ہوئی؟ تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے. ویسے بھی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اپنے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں، جن میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، دوسرے ایسا علم جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرے، یعنی بیٹے کی دعا یا بچوں کی دعا اپنے والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے. اس لیے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پیغمبر بھی اپنے رب سے اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں، جن میں نوح علیہ السلام کی دعا ہے. وہ کہتے ہیں رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے، اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہو ان سب کو بھی بخش دے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے ہمارے پروردگار مجھے، میرے والدین اور تمام مومنوں کو اس دن معاف کر دینا جس دن حساب